الحمد لله الذي خلق الأرض والسماوات العلى نصلي ونسلم على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وإمامنا وسيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى في مقام آخر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین، قرآن مجید فرقان حمید کی 3 مقامات سے آپ حضرات کے سامنے آیات کریمہ اس وقت تلاوت کی ہیں. دعا ہے مالک الملک صحیح معنوں میں حق اور سچ بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ بعد ازاں مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. ساری کائنات کو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی قدرت کاملہ سے بنانے کے بعد ساری مخلوقات کو بنانے کے بعد انسان کو ان سب میں عزت، عظمت، شرافت عطا فرمائی. اس کی بنیادی وجہ جو رب العزت نے قرآن کریم میں اپنے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمیں یہ بتائی، وہ فضیلت، وہ عظمت، وہ شرافت، وہ مرتبہ، مقام، وہ علم کی وجہ سے اللہ نے فضیلت عطا فرمائی. اور علم بھی کون سا؟ دین کا علم. علم بھی وہ کہ جس سے بندے کو اپنے خالق کی، اپنے مالک کی پہچان ہو جائے. یہ سارا نظام بنا ہے تو بندے کو یہ علم حاصل کرنا ہے کہ یہ بنا ہے تو کیوں بنا ہے، میں بنایا گیا ہوں تو کیوں بنایا گیا ہوں، اور اس کا بنانے والا، پیدا کرنے والا، نظام کو چلانے والا، اختیارات کا مالک وہ کون ہے. حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر بعد پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے جتنے بھی انبیاء مبعوث فرمائے، ہر نبی یہ علم سکھانے کے لیے آیا ہے کہ انسانیت کو اس چیز کا علم ہو جائے کہ وہ اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے رب کو پہچان لیں. اور اس علم کی ضرورت ہے. ظاہر بات ہے انسان نے جو زندگی گزارنی ہے، 20 سال ہے، 30 سال ہے، 50 ہے، 60 ہے، جتنی بھی ہے، تو اس کا واسطہ بنانے والے سے پڑتا ہے. تو اسے یہ پتہ چل جائے، اسے یہ علم آ جائے کہ میں جب مجھے کوئی ضرورت چیز پڑے گی، جب مجھے پکار کرنی پڑے گی، میں کسی سے کوئی چیز مانگوں گا، کسی کو اختیارات کا مالک سمجھوں گا، تو وہ میرے پاس کوئی علم ہوگا کہ میں کس کو سمجھوں گا. مجھے اپنے رب کی، اپنے اللہ کی پہچان ہو. یہ اللہ نے انسانیت کو دوسری مخلوقات پر جو فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ علم. اور علم سے مراد دین کا علم ہے. علم سے مراد وہ علم ہے جس سے بندہ اپنے مالک کو پہچان لے. یہ دنیاوی تعلیم جو آج کل یونیورسٹیوں، کالجوں، اسکولوں میں ہوتی ہے،
یاد رکھیں یہ علم نہیں کہلائے گا، یہ فن کہلائے گا، ہنر کہلائے گا۔ علم صرف اور صرف دین کا ہے کہ جس سے بندہ اپنے مالک کو پہچان لے، رب کو پہچان لے۔ جس سے دنیا میں اور کئی فنون ہے، یہ بھی ایک فن ہے۔ ریاضی سمجھنا ایک فن ہے، انگلش ہے ایک فن ہے۔ علم کا حقیقت یہ ہے کہ بندہ خود کو پہچانے اور اپنے مالک کو پہچانے۔ چنانچہ قرآن نے دنیا کے پہلے انسان حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر کیا، اور پھر انسانوں میں بھی اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو فوقیت عطا فرمائی، ان کو درجہ دے دیا، مقام دے دیا، جنہیں اللہ نے دین کا علم سے نواز دیا، جنہیں اللہ نے دین کا علم دے دیا، انہیں اللہ نے مرتبہ عطا کر دیا۔ لوگوں کی عزت کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ان کی عزت بٹھا دی۔ بعض مخالفین بھی ہوتے ہیں اور یہ شروع سے چلے آ رہے ہیں، انبیاء کی مخالفت ہوتی رہی۔ قرآن نے اس لیے کہا وَهَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے میرے پیغمبر آپ ان سے سوال کیجئے کہ علم حاصل کرنے والے جنہیں اللہ نے علم عطا کر دیا وہ اور جنہیں علم نہیں دیا آیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ علم والوں کو اللہ نے فضیلت دی اور دوسرے مقام پر قرآن کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ نے تم میں سے انسانیت ایسے پھر جو ایمان والے ہیں انہیں فضیلت دے دی اور پھر ان میں سے بھی انہیں فضیلت عطا فرما دی جو علم والے ہیں، جن کو اللہ نے علم عطا کر دیا، جنہیں اللہ نے دین عطا کر دیا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا تھا مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهْهُ فِی الدِّین۔ اللہ جس کے ساتھ اچھائی کا ارادہ کرتے ہیں، بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، تو یہ نہیں کہ اللہ اسے دولت دے دیتے ہیں، مال دے دیتے ہیں، دنیا دے دیتے ہیں، اولاد دے دیتے ہیں کثرت سے، نہیں۔ یفقہہ فی الدین، اسے اللہ دین کے اندر سمجھ عطا کر دیتے ہیں، دین کا علم عطا کر دیتے ہیں۔ اور دین کا علم کیا ہے؟ رب کی پہچان ہے۔ دین کا علم کیا ہے؟ رب کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی، رب کی بھیجی ہوئی کتابوں کی، رب کی بھیجی ہوئی وحی کی پہچان ہے۔ چنانچہ میں نے کہا شروع میں جب اللہ نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا نا، فرشتوں نے اعتراض کیا اللہ کیونکہ جنات کو انہوں نے دیکھ لیا تھا زمین پر فساد کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، تو کہا اللہ جی اگر تیرا مقصد یہ ہے کہ یہ زمین پہ جائیں گے، میری تصویر کریں گے، میری حمدیں بیان کریں گے، میری تعریفیں کریں گے، اس کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ہمیں پیدا کیا ہے، ہم ہر وقت تیرے حکم کے تابع ہیں، تیرے فرمانبردار ہیں، ہر وقت تیری تصویر و تعریف میں لگے ہوئے۔ اللہ رب العزت نے جو جواب دیا اور مٹی سے بنے ہوئے انسان کو نور سے بنے ہوئے فرشتے پر جو عزت اور فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی وہ قرآن نے یہاں بیان کی ہے۔ آج دو چیزوں کی ضرورت ہے ہم کو۔ سب سے پہلی چیز کہ ہم اپنے آپ کو پہچان لیں، ہم اپنے آپ کو پہچان لیں کہ ہمیں اللہ نے انسان بنایا ہے اور انسان بنانے کے بعد ہمیں مسلمان بنایا ہے، مسلمان بنانے کے بعد ہمیں پھر امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بھیجا ہے۔ یہ ہماری عزت ہے، اور قیامت کے دن آپ کی امت میں ساری امتوں پر فخر کرے گی کہ اللہ نے ہمیں سب سے اعلیٰ نبی کی امت میں سے بھیجا ہے۔ یہ ہماری لیے عزت ہے، ہم اپنی اس عزت کو پہچان لیں، بندہ اپنی عزت کو بھی پہچان لے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم اللہ کو پہچان لیں، ہم نے اللہ کے ہاں غیروں کو دے دی، جو اللہ کے حق ہے وہ اسے نہیں دیے، وہ غیروں کو دے دی۔ جو چیز اللہ کے پاس ہے، اللہ نے اپنے لیے خاص رکھی ہے، وہ ہم نے غیروں سے مانگنی
شروع کر دی ہے. انسان اپنے آپ کو پہچان لے، اپنے رب کو پہچان لے، یہ علم بندے کو آ جائے تو اس کی دنیا بھی بہترین ہوگی اور آخرت بھی بہترین ہوگی. میرے کہاں فوقیت تو اللہ نے دی ہے، وہ کس وجہ سے دی ہے؟ علم کی وجہ سے. اور علم دین رب کی پہچان. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. علم حاصل کرنا دین کا، قرآن کا، محبوب کے فرمان کا، شریعت کے مسائل کا، یہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، ضروری ہے. اس کے نہیں کرے گا گناہ ہوگا. آج کل لوگوں نے سارا ٹھیکہ ہی مولویوں کو دے دیے. جی مولوی صاحب جانے والے اس کا گاؤں جانے. نہیں، ہم نے اپنی زندگی گزار دی ہے، ہم نے اپنے قبر میں جانا ہے اور وہاں جا کے جواب لینا ہے. وہاں یہی تو سوال ہوگا کہ جو میں نے علم دیا تھا، قرآن بھیجا تھا میں اپنے محبوب پر، اور کس لیے بھیجا تھا؟ میرے لیے بھیجا تھا. وہاں یہی تو سوال ہوگا پھر جو زندگی گزاری ہے اس میں تم نے کتنا علم حاصل کیا ہے، رب کو پہچانا ہے کہ نہیں پہچانا ہے؟ ربوں کا، محبوبوں کا، نبیوں کا، یہی تو سوال ہے. یہی تو پیپر ہے اور اللہ نے پیپر وہاں رکھا ہے اور پرچہ آؤٹ کر دیا ہے. اب پرچہ آؤٹ بھی ہو جائے، پھر بھی بندہ فیل ہو جائے، طالب علم فیل ہو جائے تو اس سے بڑا نالائق اور بیوقوف اور کون ہوگا؟ چنانچہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ دیکھو نوریوں کو وہ جنہوں نے رب کا عرش اٹھایا ہوا ہے، وہ تو ہر وقت تسبیح تعلیم میں لگے ہوئے ہیں، جنہیں اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے، جو ہر وقت رب کے فرمانبردار ہے. اللہ نے تمہیں اور پر فضیلت کیوں دی ہے؟ قرآن نے ہمیں یہاں یہ سمجھانے کی کوشش کی. فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالَ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. جب اللہ نے ارادہ کیا کہ میں انسان کو زمین میں خلیفہ بنا کے بھیجتا ہوں، نائب بنا کے بھیجتا ہوں، میرے احکامات کو زمین پہ لاگو کرے گا، میری شریعت کو یہ زمین پہ اپنائے گا، میری نافرمانی نہیں کرے گا. جب خلیفہ بنا کے بھیجنے کا ارادہ کیا، مخلوق میں سے فرشتوں نے سوال کر دیا اللہ جی کیوں بھیجتا ہے؟ کیا ضرورت پڑ گئی ہے اس انسان کی؟ وَقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. فرشتوں کے سامنے رب نے بات رکھی کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بھیجنے لگا ہوں، ایک اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. اللہ جی یہ زمین میں جائے گا تیری نافرمانیاں کرے گا، یہ زمین پہ جائے گا فساد کرے گا، قتل و غارت کرے گا، شرک و بدعات کرے گا، رسوم و رواج کرے گا. یہ فرشتوں نے اعتراض کیا. اب اللہ کہتے ہیں وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اللہ تجھے اگر تسبیح کی ضرورت ہے، تحمید کی ضرورت ہے، تجھے اپنی تعریفوں کی ضرورت ہے، تجھے اپنی بڑائیوں کی ضرورت ہے، ہم بیان کرتے اس انسان کی ضرورت نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. او فرشتوں جس چیز کو میں جانتا ہوں تم بھی. فرشتوں کو اللہ کہے میں جانتا ہوں تم اس چیز کو نہیں جانتے ہو، اس لیے کہ اللہ الغیوب تمہیں اللہ اکیلا ذات. فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اب حضرت آدم کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ نے چیزوں کے نام بتا دیے، علم بتا دیا. اللہ نے علم بتا دیا اور فرشتوں کو وہ علم نہیں دیا. جسے علم دیا نا اس کی فضیلت ہو گئی. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ نے ساری چیزوں کے نام بتا دیے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. پھر وہی چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کی. تم کہتے ہو کہ انسان کی ضرورت نہیں، بتاؤ یہ چیزیں کیا ہیں، بتاؤ نا یہ کیا ہے. فرشتے کہنے لگے فَقَالَ
بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ انسان کی ضرورت نہیں ہے، میرا یہ کہنا ہے، میں یہ کرتا ہوں کہ میں اس کو نائب بنا کے بھیجتا ہوں، کیوں؟ اسے علم عطا کروں گا، یہ دنیا میں جا کے میرا نام لے گا، یہ دنیا میں جا کے میرا نائب بنے گا، میری شریعت کو نافذ کرے گا۔ تم کہتے ہو ضرورت نہیں، اب بتاؤ یہ جو چیزیں آدم نے ان کے نام بتائے تم بھی بتاؤ۔ فرشتوں نے بتائے، کیوں؟ رب نے انہیں جو نہیں بتائے، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے نا، جسے علم دے دے اور جسے نہ دے۔ پھر قرآن کہتا ہے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ فرشتوں نے کہا اللہ جی تیری ذات پاک ہے، تو ایبوں سے بھی پاک ہے، تو شریکوں سے بھی پاک ہے، ہم تو نہیں جانتے، ہمیں تو وہی چیز بتایا جو تو نے عطا کر دی ہے، جو تو نے بتا دیا وہ تو جانتے ہیں، یہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، تو جاننے والا بھی ہے، حکمتوں والا بھی ہے۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال لم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا اے آدم اب تو ان چیزوں کے نام بتا، یہ جو چیزیں سامنے پڑی ہوئی ہیں آدم علیہ السلام نے بتا دیے۔ قال الم اقل لکم، اب اللہ نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں زمین و آسمان کے غیبوں کو جانتا ہوں؟ جو غیب یا آدم کے زمین پر جانے کے جو فوائد ہیں، انسان کے پیدا کرنے کے جو فوائد ہیں تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو یا جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے، ہر چیز کو جاننے والا میں اللہ ہوں۔ آدم کو اللہ نے فوقیت اور فضیلت کس وجہ سے عطا کر دی؟ علم دین کی وجہ سے، علم اللہ نے عطا کیا۔ اور میں نے شروع میں کہا کہ علم اصل ہے کیا؟ رب کی پہچان ہے، بندہ اپنے رب کو پہچان لے۔ چنانچہ قرآن کیا کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اور میرے معبود، یہ صرف آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ آپ دنیا والوں کو رب کی پہچان کروائیں، یہ صرف آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے، یاد رکھیں آپ سے پہلے والے آنے والے نبی 1,24,000 کم و بیش انبیاء جو اللہ نے مبعوث فرمائے، ہر نبی نے آ کر لوگوں کو یہی تعلیم دی، لوگوں کو یہی سمجھایا، لوگوں تمہیں پیدا کرنے والا ایک اللہ ہی ہے، تمہیں بنانے والا ایک اللہ ہی ہے، لہذا تم ایک اللہ ہی کے سامنے اپنی حاجات رکھو، ایک اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرو، ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کو اپنا معبود۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا، اللہ فرماتے ہیں ایک نبی بھی ایسا میں نے نہیں بھیجا جس نے مخلوق کو میری پہچان نہ کروائی ہو، جس نے مخلوق کو یہ تعلیم نہ دلوائی ہو کہ لوگوں کائنات بنانے والا، کائنات چلانے والا، نظام بنانے والا صرف اور صرف ایک اللہ۔ یہ رب اللہ نے عطا کیا۔ اور میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، روح جسم سے نکل جاتی ہے، دنیاوی زندگی اس کی ختم ہو جاتی ہے، قبر کی پاتال میں اتر جاتا ہے، اس کے دن قطع عملہ، سارے کے سارے اعمال اس کے روک دیے جاتے ہیں۔ اب یہ عمل نہیں کر سکتا، قبر میں ذکر و اذکار نہیں کر سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، تلاوت نہیں کر سکتا، عبادت روزہ قبر میں جی نہیں کر سکتا۔ انقطع عملہ، کچھ بول نہیں سکتا، کچھ سن نہیں سکتا، کچھ دیکھ نہیں سکتا، اس کے سارے عمل اس سے منقطع کون کہہ رہا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام، سارے کے سارے عمل اس کے منقطع ہو جاتے ہیں، روک دیے
جاتے میں حدیث کا ذمہ دار، میں ایک ایک حوالے کا ذمہ دار ہوں۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں تین چیزیں اس کے لیے جاری رہتی ہیں، تین قسم کے عمل اس کے لیے جاری رہتے ہیں۔ اولاد نیک ہو، ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعائیں کریں، اس ثواب سے پہنچتا رہتا ہے، ایصال ثواب ہوتا رہتا ہے۔ پھر فرمایا دوسرے نمبر پر کسی کو علم دین سکھا دیا، اب جب تک وہ پڑھتے رہتے ہیں، کسی کو قرآن پڑھنا سکھایا، کسی کو حدیث پڑھنی سکھا دی، کسی کو دین کا علم سکھا دیا، تو یہ مر گیا ہے، دنیا سے چلا گیا ہے، سارے کے سارے اعمال اس کے منقطع ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ عمل جو اس نے دین میں آیا ہے اور سکھایا ہے نا، جب تک یہ دین والا سلسلہ چلتا رہے گا، اللہ اس کے نامہ اعمال میں اعمال درج کرتے رہیں گے۔ علم کی اللہ نے بڑی شان رکھی ہے، یہ تو مرنے کے بعد بھی ساتھ رہتا ہے۔ لیکن آج مصیبت یہ ہے نا، لوگوں کے دلوں سے، خاص طور مسلمانوں کے دلوں سے بھی علم کی قدر ختم ہو گئی، نہیں سمجھتے عالم کیا چیز ہے، نہیں سمجھتے علم دین کیا چیز ہے۔ عالم کون ہوتا ہے؟ آپ کی اپنی محفلوں میں بیٹھ کے مولویوں کو کیا کرتے ہیں؟ مذاق بناتے ہیں، کرتے ہیں نا لوگ۔ عالم کیا ہوتا ہے؟ وہ عالم کو سیکھ ہوتے ہیں، وہ دم ہوتی ہے اس کی۔ آپ کا ہی بچہ ہے، جا کے مدرسے میں قرآن حفظ کیا ہے، قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھنا سیکھا ہے، قرآن کا ترجمہ اور تفسیر سیکھی ہے، پیارے محبوب کی حدیثوں کی کتابیں اس میں پڑھی ہیں۔ اب جب سے سارا کچھ پڑھ لے گا تو اسے کیا کہیں گے؟ جی بولو نا، یہی بچہ ہے، مثال کے طور پر یہ بھی مدرسے میں پڑھ رہا ہے، اللہ نے اسے حافظ بنا دیا، یہ کتابیں پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، ترجمہ پڑھے گا، قرآن سمجھے گا، کیا بن جائے گا؟ عالم۔ اور جب یہ سارا کچھ پڑھ لے گا تو تم اس کا مذاق بناؤ گے، تو تم اس کا مذاق نہیں بنا رہے، تم قرآن کے ساتھ مذاق کر رہے، تم حدیث کے ساتھ مذاق کر رہے۔ اور ہم نادانی میں، نہ سمجھی میں، پتہ نہیں علماء کو کیا کہہ جاتے ہیں، مذاق بناتے ہیں۔ مولویوں کی نہیں مانتی ہے، مولویوں کی نہیں مانتی ہے۔ وہ مولوی کو آسمان سے آیا ہے یا زمین پر دیا تو لگ رہا ہے؟ اس نے 10-20 سال قرآن پڑھا ہے، سیکھا ہے، سمجھا ہے قرآن کو، اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے تو اسے دین کی سمجھ دی ہے، تو اب کیا تو اسے قرآن سمجھ آیا ہے نا، اس کے ساتھ کوئی تماشے کرے ہو، مسخرے کرے ہو، سمجھے ہی کچھ نہ، بات کو بےزتی کر دے، بات کو الٹی بات کر دے، یہ کس کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے؟ نظر فکریہ ہے کہ نہیں؟ کبھی اس چیز کو بھی سوچا ہے؟ اور جس کے ساتھ ہم مذاق کر رہے ہیں ساری زندگی، آپ گھروں میں نرم بستروں پہ سوئے رہے ہیں، یہ بچے صبح 4 بجے کتنے بجے اٹھتے ہیں مدرسے میں؟ نماز سے پہلے نیا سبق یاد کر کے استاد کو سنانا پڑتا ہے، اور لوگ بول ہیں آپ کو نماز پڑھنا نہیں آتا ہو، جس کے سینے میں رب نے قرآن کو محفوظ کر دیا، اب اس کے ساتھ مذاق بناتے ہیں۔ ذرا سوچا کریں کہ ہم کس کا تماشا کر رہے ہیں، لوگ کتنے قتل کر رہے ہیں۔ یہ ابھی علماء کو شہید کیا جا رہا ہے، یہ پچھلے دنوں شیخ الحدیث ہزاروں علماء کو استاد کیا بنا رہے ہیں، اٹھاؤ میں ویڈیو دیکھو یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ، کیا وہ بیٹھ کے لوگوں کو گانا سنا رہا ہے، مائیں سنا رہا ہے۔ آج اگر اداکار مر جائے تو ہمارا میڈیا اس کو اٹھا کے کہاں لے جاتا ہے؟ جو بیٹھ کے رب کو قرآن سنا رہا ہے، جو بیٹھ کے رب کی حدیث پڑھا رہا ہے، جو بیٹھ کے نبی کی حدیث سنا رہا ہے لوگوں کو، اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور لوگ طرح طرح کی تفسیر کرتے ہیں۔ کیا قصور تھا اس کا؟ یہی نہ کہ وہ حق کی بات کہتا تھا، یہی نہ کہ وہ قرآن سناتا تھا، یہی نہ کہ وہ حدیث سناتا تھا۔ اس لیے کم از کم میں نے کہا ہم اپنے آپ کو پہچانے، اپنے رب کو پہچانے۔ اللہ نے یہ کہہ دیا، اور دنیا والوں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم والے اور غیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر فرمایا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، جسے اللہ نے علم دین عطا کر دیا نا، اللہ نے اس کے مرتبے بلند کر دیے۔ اور ویسے ہی میرے نبی نے نہیں فرما دیا، یہ ایسا ہے جو علم دین کے لیے، طلب دین کے لیے راستہ اختیار کرتا ہے، نکلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کے راستے آسان
تک نہیں فرما دیا. جب ایک بندہ دین علم حاصل کرنے کے لیے، دین کی طلب کے لیے نکلتا ہے تو اللہ کے فرشتے، وہی فرشتے اللہ کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ، یہ میرے مہمان آ رہے ہیں. آج دنیا جاتی ہے کہ ہمارے بڑے وزیر اعظم، ہمارے فوجی افسر جاتے ہیں، ان کے پاؤں کے نیچے کارپیٹیں بچھائی جاتی ہیں، استقبال کر دیا جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ دنیا کے استقبال کی ضرورت نہیں ہے. جاؤ فرشتوں میں نوری مخلوق اور نور سے پیدا ہونے والوں، اپنے پائے ان کے قدموں کے نیچے بچھا دو، ان کا استقبال کرو. یہ جس قبرستان سے گزرتا ہے نا علم دین حاصل کرنے والا، خود تو اس کی بات ہی الگ ہے. اللہ اس قبرستان والوں پر عذاب کو ختم فرما دیتے ہیں. ایسے اللہ نے فضیلتیں بیان کر دی، ایسے نبی نے فضیلتیں بتا دی، اور ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یہ قرآن کی باتیں، یہ نبی کی باتیں، یہ ایمان والوں کے لیے ضروری ہے. نبی صرف میرا نہیں ہے، یہ مولویوں کا نہیں ہے، وہ اس امت کا نبی ہے، وہ ہم سب کا نبی ہے. اور دین کا صرف بیٹا مولویوں نے نہیں لیا ہوا، سب کے لیے قرآن ہے، سب کے لیے نبی کا فرمان ہے، اور ہم سب نے جواب دینا ہے. ہم سب نے جواب دینا ہے. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں علماء کو جو شہید کے ادارہ ہے اسکول کے اندر، اللہ علماء کی، طلباء کی، مدارس کی حفاظت فرمائے، اور دین داروں کو اللہ دین داروں کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کو اللہ سمجھ عطا فرمائے. اور آخر دعوانا